کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ خوشیاں زیادہ دیر تک کیوں نہیں رہتی؟ کیوں کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اچانک سب کچھ بگڑ جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں کہ خوشیوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر بد ہوتی ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جملہ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کیا ہر چہرے کے پیچھے خیر خواہی ہوتی ہے؟ کیا ہر سننے والا تمہارے لیے دعا کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بعض اوقات وہی لوگ جنہیں تم اپنی خوشی سنانا چاہتے ہو، انہی کے دل میں تمہاری کامیابی دیکھ کر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد ہوتی ہے، یہ نظر صرف آنکھ سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتی ہے۔ حسد اور جلن ایک تیر بن کر تمہاری خوشیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر بات سب کو نہ بتاؤ، کچھ باتیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے۔ تمہاری دعائیں، تمہارے خواب، تمہاری کامیابیاں، جب یہ چیزیں خاموشی میں پروان چڑھتی ہیں تو زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ ہر خوشی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی خوشیاں صرف ان لوگوں کے ساتھ بانٹو جو تمہارے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ جو تمہاری جگہ دیکھ کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اپنی نعمتوں کو اس طرح ظاہر نہ کرو کہ حسد کرنے والے نقصان پہنچائے۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ جب تمہاری کامیابی تمہارے عمل سے ظاہر ہو، زبان سے نہیں، تو اللہ خود تمہاری خوشیوں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ سوچو، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تم نے اپنی خوشی کسی سے شیئر کی اور کچھ ہی دنوں بعد وہ ختم ہو گئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، وہ خوشی ادھوری رہ گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خوشیاں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دل میں سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کے بعد اپنی خوشیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے خزانہ چھپاتے ہیں، کیونکہ ہر آنکھ تمہارے لیے خیر کی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی ہے، مگر اصل میں نظر صرف آنکھ سے نہیں لگتی، یہ دلوں کی کیفیت سے لگتی ہے۔ جب کسی کے دل میں حسد یا خود غرضی ہو تو وہ خاموش رہ کر بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ ہر کسی کو سب کچھ نہ بتایا جائے۔ کچھ لوگ صرف سننے نہیں آتے بلکہ تمہاری روشنی بجھانے آتے ہیں۔ ہر نعمت پر شکر ادا کرو، مگر ہر شکر سب کے سامنے نہ کرو۔ پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر کسی نیک دل انسان سے شیئر کرو جو ماشاءاللہ کہے اور نہ کہ دل میں حسد رکھے۔ قرآن میں آتا ہے، ماشاءاللہ، یہ الفاظ تمہاری خوشیوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، کم دکھاتے ہیں، وہ اپنی دعائیں اور خواب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ جو چیز تم دکھاؤ گے وہ کمزور ہو جائے گی اور جو چھپاؤ گے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں قائم رہے تو ان کے ارد گرد خاموشی اور شکر کا احسار بنا لو۔ یاد رکھو، جس دل میں شکر ہوتا ہے اس پر نظر بد نہیں لگتی، کیونکہ اللہ خود ایسے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ خوش رہنا عبادت ہے، مگر خوشی کو ظاہر کرنا عقل کا امتحان ہے۔ زندگی کا سکون صرف دعا سے نہیں بلکہ نیت سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں مگر دل میں حسد رکھتے ہیں، اور کچھ کم بولتے ہیں مگر دل صاف رکھتے ہیں۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے بھلائی چاہو، چاہے وہ تم سے آگے کیوں نہ نکل جائے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون تب ملتا ہے جب تم موازنہ کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے، کسی کو دولت، کسی کو صحت، کسی کو تنہائی کا امتحان دیا گیا ہے۔ اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، بس ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ دنیا ایک خوبصورت فریب ہے، چمک دھمک، دولت، شہرت سب عارضی ہیں۔ دنیا میں رہو مگر اسے دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔
بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آخر میں یاد رکھو، دنیا خواب کی طرح ہے، آنکھ کھلتے ہی سب ختم ہو جائے گا، مگر نیک اعمال وہ روشنی ہے جو قبر کے اندھیرے کو روشنی کر دیتی ہے۔ زندگی کا مقصد دنیا نہیں، آخرت ہے۔ جو آج اللہ کے لیے جھکے گا، کل اللہ اسے عزت دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے، حسد سے بچنے اور سچی نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔